اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہاں اس گورنر ہاؤس میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانوں کا، میزبانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ایک اطمینان کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ 1 سال کا عرصہ یا کچھ مہینے مجھے آج اس گورنر ہاؤس میں اس منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور میں نے رات دن یہ کوشش کی کہ میں آپ سبھی کے ساتھ مل کر، آپ کا ٹیم ممبر بن کر اس گورنر ہاؤس کی شان میں اضافہ کر سکوں، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمس ہیں، اسے دور کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ ہم نے مختلف پروگرامز کیے، لوگوں کو مدعو کیا، تمام ہی علماء کرام، تمام ہی ہمارے جو ملکی غیر ملکی سفارتکار ہیں انہیں، صنعت کاروں کو، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز کو اور عوام الناس کو اس گورنر ہاؤس میں مدعو کیا۔ لیکن آج کا یہ اسپیشل کانوکیشن جو کہ انڈس یونیورسٹی کے روح رواں خالد امین صاحب کی ریکویسٹ پہ آج کیا جا رہا ہے، میں اس لیے یہ صحرا خالد امین صاحب کے سر دوں گا کہ انہوں نے ایک مسلسل جدوجہد کاوشوں سے اس یونیورسٹی کا قیام کیا۔ ان کی خواہش ان لوگوں کو تعلیم دینا تھی جو افورڈ نہیں کر سکتے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام ہوا، لیکن آج کا یہ اسپیشل کانوکیشن اس لیے منعقد کیا گیا کہ اس شہر اور اس صوبے میں اور اس پاکستان میں جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں بھی ریکگنائز کیا جائے، انہیں بھی ایسی ایک ڈگری سے ایوارڈ کیا جائے کہ انہوں نے خدمات اس ملک کے لیے دی ہیں اسے سراہا جائے۔ تو یو اے ای کے جو کونسل جنرل ہیں رخید صاحب، انہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے غیر ملکی سفارتکار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بھی ایک پاکستانیوں کے ساتھ اپنا ایک بھائی والا، ایک بہترین دوست والا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مشکل وقت ہو، کووڈ ہو، فلڈ ہو، ذاتی حیثیت میں بھی یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ دل میں تھا کہ یہ ڈگری، یہ گولڈ میڈل انہیں ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ہاتھ سے یہ کام کرایا۔ تو میں بقیر بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگے لے جائے۔ اسی طرح ہمارے عمان کے کونسل جنرل سمیع بھائی، جو جب سے یہاں آئے ہیں 1 سال میں انہوں نے جو محبتیں، جو پیار، جو خلوص اور جو اپنائیت کا اظہار ہم پاکستانیوں کے ساتھ دیا ہے، اس کا ثبوت دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، کوئی مشکل ان کے ملک میں ہو، لوگوں کے ایشوز ہوں، ہم انہیں فون کرتے ہیں، یہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو مختلف مسائل ہیں، مشکلات ہیں صوبے میں، شہر میں، اس میں ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں بھی آج جو یہ ڈگری دی گئی ہے اس میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک ڈگری ایک بیٹے نے اپنے والد کو بھی دی، وہ کہ میری خواہش تھی کہ وہ ڈگری وہ مجھے دیتے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیٹے نے اس شہر کے لیے، اس گورنر ہاؤس کے لیے، لوگوں کی خدمات کے لیے کوئی کام سر انجام دیا ہے، تو وہ انہی اختر خان تسوری کا بیٹا ہے۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ
خالد امین صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، میں نے میرٹ پر ان کو یہ ڈگری دینے کا سوچا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے ٹائم رکھا جا رہا تھا۔ اصولاً تو یہ ڈگری آج والد صاحب کو چیئرمین سینٹ نے دینی تھی، جن کی کمٹمنٹ تھی، لیکن کیونکہ وہ چائنا میں موجود تھے اس لیے یہ کام میں نے سر انجام دیا، تو ان کو بھی خدمات پر دیا گیا۔ ایک نام ایسا جس کی میں جتنی تعریف کروں، جتنے الفاظ کہوں، جتنی دعائیں دوں وہ کم ہے، اور وہ نام ہے مولانا حضرت بشیر فاروقی صاحب، سیلانی ٹرسٹ کے روح رواں۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیں، اس لیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اسے کرنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے اندر کے انسان کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو کر اگر کوئی نام سامنے آئے تو اس کو کہتے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب۔ تو ان کی خدمات سیلانی ٹرسٹ کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے اس دن سے آج تک مولانا بشیر فاروقی صاحب کا میرے ساتھ ایک شفقت والا، محبت والا اور میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا ہاتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر درازی کرے، ان کو صحت دے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں نے ان کو آج دیکھا، تو میں مولانا بشیر فاروقی صاحب کی بات۔ اسی طرح آج مجھے خوشی بھی ہے، اور افضل چامڑیا بھائی بہت خوش ہو رہے ہوں گے مجھے دیکھ کے، کہ ان کے بالکل برابر میں ظفر عباس بیٹھے ہیں۔ ظفر عباس بھائی کا نام جے ڈی سی کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں، لیکن میں ایک ظفر عباس کو جانتا ہوں جس کے دل میں ہم جیسا کوئی انسان نہیں بستا۔ یہ شخص اپنا پورا دن اور پوری رات لوگوں کے لیے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، انہیں ایک ایسی زندگی کے مواقع دینے کے لیے، چاہے وہ ڈائلیسس ہوں، لوگوں کی مشکلات ہوں، لوگوں کی تعلیم ہو، رات دن کوشاں ہے۔ اور اسی طرح پورے سال جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میری ظفر عباس سے بات نہ ہوتی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے میری افضل چامڑیا بھائی سے اور بشیر فاروقی صاحب سے یا وائس نوٹ ان کی دعاؤں کے میرے ساتھ نہ ہوتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں آج میرے لیے ظفر عباس کو ڈگری دینا بھی میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ تو ظفر عباس کے لیے بھی زوردار تالیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ آئی ٹی کے کورسز ہم نے کروانے کا بیڑا اٹھایا۔ 5 دن میں 5.5 لاکھ لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کرائی۔ اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کسی گورنر ہاؤس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو اور 5.5 لاکھ لوگ ٹیسٹ بھی دیں، ان کے ٹیسٹ پیپر بھی تیار ہوں، چیک بھی ہوں، میرٹ پر رزلٹ بھی آئے، اور کوئی شخص دن اور رات والنٹیئرلی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، ٹیچر ٹریننگ پروگرام کر رہا ہو، یو ایس اے سے ٹیچر منگوا رہا ہو، اور اگلے 1 سال کے لیے مفت تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، اس کا نام ہے سر ضیاء۔ تو سر ضیاء یہاں بیٹھے ہیں، میرے لیے ان کو بھی ڈگری دینا میرے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا سر ضیاء کے لیے بھی بہت ساری کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گورنر ہاؤس میں یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر میں نام نہ لوں تو بہت ہی میرے خیال سے شاید مجھے سکون نہ ملے، اور ان ناموں میں سب سے پہلے اگر میں ایک شخص کا نام نہ لوں تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی اس گورنر ہاؤس کے اور اس شہریوں کے ساتھ۔ روبین جمانی صاحب، ڈاگا صاحب، اور ہمارے جنید بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے زبیر موتی والا صاحب بیٹھے ہیں، ایچ سی کے ہمارے طارق وفی صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ نام ہے فرخ امین، اور فرخ امین وہ شخص ہے جس نے اس شہر میں رہتے ہوئے 2 ہاؤسز تھے، ایک گورنر ہاؤس جس کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، وہ اس آدمی کے کسی کام کا نہیں ہے،
اور ایک ہاؤس ہے جہاں ایگزیکٹو پاور ہے، دنیا کا ڈنڈا بھی ہے اور کام بھی ہے، لیکن اس شخص نے اس بیکار آدمی کو چن کر طاقتور پاکستان یونٹی فوڈ کی جانب سے 1.5 لاکھ 150,000 باکسز آف راشن، جس میں 27 kg راشن ہے، 1 ارب سے اوپر مالیت کا راشن اس گورنر ہاؤس میں ڈیلیور کیا، اور ہم نے بڑے انصاف سے اس کی رجسٹریشن کے ساتھ لوگوں تک دیا۔ آج بھی فاروق امین صاحب کی طرف سے مجھے نہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں صرف آپ بتائیں، میری طرف سے راشن کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی کام، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ 50,000 لوگوں کا کھانا آپ مجھے پرسوں بھجوا دیں تو یہ شخص نہ نہیں کرتا، اس کا نام فاروق امین ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سب فاروق امین کے لیے اور اس کے لیے دعا کے ساتھ تالیاں بجائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے استقامت دے، اسی طرح سے یہ لوگوں کی مدد کرتے رہیں، لوگوں کے لیے آگے آتے رہیں۔ تو آج مجھے بھی فخر ہوگا کہ میں ان کو یہاں ان کی خدمات پہ گولڈ میڈل دوں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پورے عرصے میں میرے ساتھ میرے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ہمت دلاتے رہے، جن میں عزیر احسانی بھی یہاں موجود ہے، ہر وقت ہر چیز کے لیے۔ ابھی پرسوں ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے عمرہ کرنا ہے، ہم نے عزیر احسانی کو کہا، انہوں نے اس کے لیے وہ پیکج جس میں یہ جا کے عمرہ کرتے ایک عام آدمی کو جو روڈ سے چلتا آیا، سارے انتظامات عزیر احسانی نے کیے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہمارے جام قائم صاحب جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے ایک سال میں اگر رات میں کسی نے مجھے سونے نہیں دیا تو وہ جام قائم، کیونکہ سارے کام ہونے کے بعد 4 بجے جام صاحب کا فون آتا ہے، سائیں چھالا خوش آئے ہو؟ میں نے کہا سائیں خوش آئے ہو چھاتے ہو، سائیں یہ کل آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو ایڈوائزز مجھے دینے میں ہمارے جام قائم صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور الحمدللہ ان کے ساتھ پورا سال ہم نے گزارا ہے۔ حمزہ تبانی، یہ بھی ایک ایسا نام جنہوں نے ہماری ہر لمحے ہر طرح سے مدد کی ہے، چاہے وہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے لوگوں کو یہاں لانا ہو یا ان کی باقی خدمات ہوں، ہر وقت جو آن کال ٹیلی فون کال پر اویلیبل ہو، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے کوئی کام ہو تو ہمیں بتایا جائے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں، جن میں اختیار بیگ صاحب موجود ہیں، یہ بھی ہر وقت اپنی خدمات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ طارق رفیع صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، چیمبر کے صدر، ہر وقت ان کی خدمات اس گورنر ہاؤس کے لیے ہمیں حاصل رہی۔ فضل کریم دادا بھائی یہاں موجود ہیں، اطہر ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اطہر اقبال صاحب جو ہر وقت ہمارے لیے مختلف کام کرتے ہوئے، مختلف ایمبیسیز کے ساتھ کوارڈینیشن کراتے ہوئے، اسی طرح عمیر ہمارے ساؤتھ سٹی کے یہاں موجود ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت، جسے میں کہوں 24/7 ہمارے ساتھ اپنا رابطہ رکھا، اپنی خدمات پیش کرتے رہے، اور ہر طریقے سے اس گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں میرے اس کارواں میں سفر میں ساتھ رہے ہیں۔ تو آج مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان لوگوں کو گولڈ میڈل دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے آج بڑی تعداد میں یہاں پر مختلف ہماری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز موجود ہیں۔ یہ وہ وائس چانسلرز ہیں جو اس صوبے کی پرائیویٹ اور گورنمنٹ جتنی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اور آج بھی میں ہمارے NAD کے سریش لودھی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ یقین جانیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نمبرز کم ہونے کی بنیاد پر NAD میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان جیسے لوگوں کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، جو آج بھی اتنے سالوں کے گزرنے کے باوجود اپنے ایک چھوٹے سے فیملی کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اسی طرح سے اور بھی ہمارے وائس چانسلرز یہاں بیٹھے ہیں، طارق رفیع صاحب HSC کے یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی مثالیں قائم کی ہیں، اور آج انہی لوگوں کی وجہ سے یہ صوبہ، یہ پاکستان قائم اور دائم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے VC صاحبان یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ ہمارا دوست جاوید بھی یہاں بیٹھا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، ہر وقت جاوید کی خدمات خود فون کر کے ہوتی ہیں کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتایا جائے۔ جہاں لیپ ٹاپ بٹنے تھے اس میں جاوید نے بہت اہم کردار ادا کیا۔
اسی طرح سے اگر میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور میں ابھی اندر کہہ رہا تھا کہ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جو اپنی تعریف بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے مختلف لوگ فون کرتے ہیں کہ بھئی زبیر موتی والا صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ چھوٹا موٹا سا کام اس شہر میں کیا ہے۔ تو زبیر موتی والا صاحب کی جو خدمات اس بزنس کمیونٹی کو ہے حاصل ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ہمیں ضرورت پڑی، ایک یو ایس سے لوگ آئے، چلڈرن آف ایڈم کے نام سے انہوں نے ایک ہاسپٹل کا قیام کرنا تھا جس میں آٹسٹک بچے اور مختلف جو حوالے سے لوگ تھے ان کی فنڈ ریزنگ کی بات کی گئی۔ تو آپ یقین جانیے کہ یہاں مجھے ابھی نظر آ رہے تھے ہمارے ریحان چاولہ صاحب اور بیٹھے ہیں سامنے، انہوں نے ایک آواز کے اوپر تقریباً 3 کروڑ سے زائد رقم خاموشی سے کان میں آ کے کہا کہ یہ میری طرف سے ہے اور میں اس ہاسپٹل میں اور بھی چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے پاس ضافہ جو فارماسیوٹیکل ہے جواد، انہوں نے کہا کہ ایک پورشن میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں جو ہر وقت اچھی چیزوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اب آپ بتائیں اگر میں ان لوگوں کو گولڈ میڈل نہ دوں تو کن کو دوں؟ اسی طرح سے آج کچھ ہمارے غیر ملکی سفارتکار جس میں اسپیشلی ترکیہ، فلپائن، چائنا، ملیشیا، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، رشیا اور ہمارے باقی بھی جو ابھی اس وقت 15 ملکوں کے، ملیشیا کے، سعودی عرب کے، ہمارے ایران کے ہمارے لوگ جو ہیں، مجھے عارف حبیب صاحب نظر آ رہے ہیں یہاں سے، شاید بیٹھے ہوں گے، تو عارف حبیب صاحب کو تو سب سے پہلے آگے بلائیں نا، یہاں فرنٹ رو میں جو سیٹ ہمارے عارف بھائی ذرا آپ آگے آ جائیں۔ یہ بھی پاکستان کا وہ نام جس نے پاکستان کے لیے خدمات دی، اور عارف حبیب صاحب کا اگر نارتھ ناظم آباد آپ جا کے دیکھ لیں، جو انہوں نے اسٹیڈیم بنایا ہے، جس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس طرح ہر وقت دیکھیں مجھے کیا چاہیے، مجھے ہمت چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے، اور وہ ہمت اسٹرینتھ کون دے رہا ہے؟ وہ مجھے عارف حبیب صاحب جیسے لوگ دے رہے ہیں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب جیسے لوگ دے رہے ہیں۔ عقیل بھائی نے آج آنا تھا، فاروق بھائی نے ذمہ داری لی تھی تو جرمانہ تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن عقیل بھائی جیسا شخص اگر مجھے فون پہ یہ کہے کہ میری ایکسپیکٹیشن سے 3000 گنا میرے اس صوبے کا گورنر ڈیلیور کر رہا ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے۔ اگر عارف حبیب صاحب میرے لیے بات کر رہے ہیں، یہ میری اسٹرینتھ ہے۔ اور عارف حبیب صاحب کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کی خدمات، اسی طرح اختیار بیگ صاحب، اسی طرح فضل کریم دادا بھائی، اسی طرح سے ہمارے یو ایس سے عزیر بھائی، مراد سونی، یہ وہ سارے موتی ہیرے گلاب یہاں بیٹھے ہیں، جس میں ہمارے اورنگزیب بھائی دیوان یونیورسٹی کے ہر وقت ہمیں اسسٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کاؤنسل جنرلز کی، جس میں ترکیہ، چائنا، ہمارے یو اے ای اور باقی جو سعودی عرب، قطر، بحرین، آج ان کی جو سفارتکار ہیں ان کو میں گولڈ میڈل کیوں دینا چاہتا ہوں؟ وہ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کووڈ آیا اور سندھ میں فلڈ آیا تو ان کی کنٹریز نے اور ان لوگوں نے، ان کی ایمبیسیز، ان کے کانسلیٹس نے بھی ہماری ہی طرح کام کیا ہمارے لوگوں کے لیے، اور آج آپ دیکھیں ان کی مدد شامل نہ ہوتی تو شاید ہم سندھ میں اس طرح سے کام نہ کر پاتے، اور ایک ایسے مسئلے مسائل سے دوچار ہو جاتے جہاں پر ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا کہ ہم اتنا اچھا کام کر سکتے۔ تو میں تمام ہی کاؤنسل جنرلز کے لیے بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ زوردار تالیاں بجائیں ان کی خدمات پر، ان کی سپورٹ پر جو انہوں نے ہمیں دی۔ اسی طرح سے ابھی ایک چہرہ جو مجھے سامنے نظر آیا، نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، اور آپ سب سے ڈفرینٹ کلر کے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں، ان کا نام ہے رفیق پردیسی صاحب۔ اور رفیق پردیسی صاحب کی خصوصیت یہ ہے
کہ جب میں نے یہ منصب سنبھالا اس کے تھوڑے دن بعد میں نے دیکھا جب ملتے ہیں یہ کہتے ہیں بس پاکستان 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 کا، کشمیر میں جا کے میں فلیگ لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پہلے یہاں رکو، شارع فیصل پہ مجھے 200 فٹ لمبا فلیگ چاہیے جس طرح ترکیہ میں لگا ہوا ہے ہمارے استنبول میں۔ تو انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی اور وہ فیزیبلٹی بنی کوئی 1 کروڑ روپے کی۔ ابھی ظاہر ہے میمن بھی ہے رفیق بھائی اور دل بھی بڑا ہے، تو ابھی دیکھیں جس طرح ہمارے جو ہیں وہ سلیم گوڈل بھائی نے فوراً میمن والی بات پہ آگے سے لیا، تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ فلیگ شارع فیصل پہ لگنا ہے۔ اچھا اب شارع فیصل پہ اتنی ہائٹ پہ لگے گا تو اس کی فاؤنڈیشن، اس کا سسٹم، جتنے پیسے اوپر نہیں لگ رہے اس سے 80% زمین پہ لگنے ہیں، کیونکہ کل گر گیا تو رفیق بھائی کو پکڑ لیں گے پاکستان میں، تو فوراً FIR کٹ جائے گی، فلیگ بھول جائیں گے لوگ۔ لیکن میں ان کے پیچھے پڑا رہا اور 6 مہینے کے بعد شارع فیصل کے اوپر آج آپ دیکھیں تو ایک بہترین پاکستان کا فلیگ آپ کو جب آتے جاتے نظر آئے تو وہ سمجھ لیں رفیق پردیسی صاحب نے لگا۔ لیکن وہاں میں نے پریس کے سامنے ایک بات کی تھی، میں نے کہا رفیق بھائی اتنے ٹیلی فون اگر میں فلیٹ کے لیے کرتا تو فلیٹ مل جاتا ہے، فلیگ کے لیے اتنے کیوں کرنا پڑے گا؟ لیکن میں نے پھر بھی فلیٹ نہیں لیا، ان سے فلیگ لیا۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس 1 سال کے سفر میں میرے ساتھ رہے، اور آج اگر میں ایک اور شخصیت کا ذکر نہ کروں تو وہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کے سفر شروع کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے اس سفر میں شامل ہوتے ہیں، لیکن سبھی نے ایک دن جانا ہے اور سبھی کو چلے جانا ہے۔ لیکن ایک نام اس شہر کا، اس صوبے کا، اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد علی شاہ۔ ایو کلینک ہم سبھی جانتے ہیں، ان کی خدمات، ان کی باتیں، میرے لیے یہ اعزاز تھا کہ وہ میرے دوست بھی تھے اور میرے بڑے بھائی بھی تھے۔ آج ان کے فرزند ڈاکٹر جنید علی شاہ کیئر ٹیکر منسٹر بھی ہیں، تیسری بار بنے ہیں، اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ مبین جمانی صاحب، یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اپنے ایریا خیرپور میں میرے خیال سے کئی برسوں سے فری ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں، اور کار خیر کے تمام کاموں میں، حالانکہ خود شوگر مل آنر بھی ہیں، بزنس مین ہیں، اور آج اللہ نے ان کو سندھ میں کیئر ٹیکر لوکل گورنمنٹ منسٹر بنایا اور آج اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح اس ملک کا ایک نام یونس ڈھاگا، جس پہ ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ اپنے پورے کیریئر میں جہاں یہ بہترین بیوروکریٹ رہے، ایک نیک نامی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیا، اور آج کیئر ٹیکر ریونیو منسٹر ہے۔ ہونا تو فائنینس کا بھی پورا کام چاہیے تھا، کیونکہ لگ گیا تھا لوگوں کو پتا کہ فائنینس میں جس نے کام اتارا ہے یہ پورا کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہی ان کا آدھا کام اتار دیا۔ لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ہمت دے۔ خالد امین صاحب کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں، اس شخص کا نام خالد امین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہی وہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ معذرت میں ان سے کروں گا جن کا نام اگر میں بھول گیا ہوں، اور کوئی دوست مجھے اشارہ کر دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں۔ ہاں، بشیر جان محمد صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ایسا تو نہیں ان کو سیکنڈ رو میں ڈال دیا؟ کیونکہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بشیر جان محمد سر، بشیر جان محمد صاحب بھی ان لوگوں میں سے اس شہر کے، اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایکسپو، بچت ایکسپو ہم نے لگائی، آج زہیر نصیر نہیں آئے گی۔ ایک اور نام میں لینا چاہتا ہوں، بدر ایکسپو کے زہیر نصیر کا۔ آج جو 3000 لوگوں کی ایئر کنڈیشن مارکی 24,000 اسکوائر فٹ پہ لگی ہے، جس میں یہ IT کی کلاسز ہوں گی، جس میں 48 ایئر کنڈیشنز ہیں، اور 1000 لوگوں کی بچیوں کے لیے علیحدہ مارکی، وہ ہمیں زہیر نصیر بدر ایکسپو نے پورے 1 سال کے لیے ڈونیٹ کی۔ تو زہیر کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح زہیر بچت ایکسپو لگا رہا تھا، تو بشیر جان محمد صاحب اور ان کے بیٹے اور بھائی کے بیٹوں نے میرے ساتھ بات چیت کی، اور ان کا جو برانڈ ہے ڈالڈا ہے، آئی تھنک ڈالڈا، تو ایکچوئل ڈسکاؤنٹ جب میں وہاں گیا تو 20% کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی، جو انہوں نے 3 دن تک ایکچوئل جو ان کی پرائس تھی اس پہ 20% ڈسکاؤنٹ کر دیا، اور آج بھی ان کی طرف سے میرے لیے یہ اعزاز حاصل ہے
کہ ہم جب بھی انہیں کسی چیز کے لیے کہتے ہیں تو یہ حاضر رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک دوست حنیف فرحان حنیف، وہ پتہ نہیں آج آئے یا نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم نے کوئی ریکویسٹ کی موٹر بائکس کے لیے، چیزوں کے لیے، تو انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس سے ہمارے دوست تنویر بھائی آ گئے ہیں۔ عزیر بھائی، تنویر بھائی کہاں بیٹھے؟ جی، تنویر بھائی ہمارے وہ پاکستانی ہیں یو ایس میں، جنہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ جب میں ہیوسٹن گیا تو یہ مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے، اور مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہاں سے فون کیا کہ آپ نے شیلا جیکسن کو جا کے ضرور ملنا ہے، ٹائم مانگا۔ تو میں نے تنویر بھائی سے کہا کہ بھائی ایک شیلا جیکسن سے ملوا دیں، خالد بھائی کی فرمائش ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہوٹل میں لے آؤں گا اور وہ آپ سے آ کے ملیں گے۔ تو یہ وہ پاکستانی ہیں جن کی وہاں پر اتنی عزت ہے، انہوں نے نام بنایا، مقام بنایا۔ اور ابھی سیالکوٹ میں مجھے ظفر عباس بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے فری ڈائلیسس کے لیے تقریباً کوئی 20-25 کروڑ روپے ظفر جے ڈی سی کو دیے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے اگر کوئی کام لینا ہو، بہت سارے جو سندھ میں لوگوں کے گھر بہ گئے تھے وہ تنویر بھائی بنا رہے ہیں، عزیر ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ساری چیزیں ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ہیرا موجود ہے، ہر ہیرا موجود ہے، ہر شعبے میں کامیاب شخص موجود ہے۔ ہمارے پاس سلیم گوڈل بھی ہیں، رفیق پردیسی بھی ہیں، زبیر موتی والا بھی ہے۔ پھر میرا ایک سوال ہے کہ پھر بھی یہ پاکستان غریب کیوں ہے؟ پھر بھی ہمارے لوگ غریب کیوں ہیں؟ پھر پاکستان کی عزت دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ اتنے سارے کام کرنے والے لوگ جس ایک وطن میں موجود ہوں، جہاں میں یہ ذکر بھی ضرور کرتا ہوں، ہمارے بخیل بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کہ جب ایمریٹس ایئر لائن بن رہی تھی تو اس کے بورڈنگ کارڈ پر کے اس لیے لکھا گیا تھا کہ سے ایمریٹس اور کے سے کراچی، پہلی فلائٹ، پہلا پائلٹ، پہلا جہاز کیوں؟ پی آئی اے کا تھا، پی آئی اے نے اسس کیا۔ اسی طرح سعودیہ کے ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک، اسے پاکستانیوں نے، پہلا گورنر سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک سعودی عرب کا پاکستانی۔ اور ایسی 1000 مثالیں میرے پاکستانی بھائیوں کی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن پھر کیوں میرا وطن پاکستان ترقی نہیں کرتا؟ کیوں ہم خود ترقی کر گئے اور اپنے اس وطن عزیز کو رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا؟ سارے ہی لوگ موجود ہیں، سبھی کی ہمت ہے، سبھی میں جذبہ ہے، پھر کیوں؟ اس کیوں کا سوال جواب ہمیں حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حاصل کر لیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ جب ان تمام انیشیٹوز کا، جس کا میں نے یہاں ذکر کیا، گورنر ہاؤس میں فاروق امین، بشیر فاروقی صاحب، ظفر عباس صاحب، سر ضیاء کے تعاون سے، باقی لوگوں کے تعاون سے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کا اربوں روپیہ کیوں نہیں اپنے صوبوں پہ لگ سکتا، اپنے ملک پہ لگ سکتا؟ اس کے لیے ہم سب مل جل کر کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں جب ہمارے جتنے وائس چانسلرز موجود تھے، سریش لودھی صاحب آپ کے سامنے آج میں نے دوپہر میں یہ بات کی کہ مجھے کم از کم وہ ٹیم چاہیے جسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اگلے 10 سے 15 سال کے لیے ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے جو بیج بونا چاہیں، اس میں یہاں موجود لوگ میں سے جو بھی میرا ساتھ دینا چاہے، میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے اگلے 15 سال کی جنریشن کے لیے کام کرنا۔ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں، اپنی لگائی ہوئی اچھی چیزوں کی تعریف تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس میں اگلے 15 سال کے بعد ہماری جو نئی نسل ہے وہ غلطیاں وہ نہ کرے جو ہم نے اور ہم سے پہلے آنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور ہوگا، بڑی قربانیوں کے بعد، ہماری فورسز کی قربانیوں کے بعد، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز
اور ہمارے کئی بڑے سیاستدانوں کی شہادتیں شامل ہیں، وہ رائے گاہ نہیں چاہیے۔ اور جہاں میں نے بات کی ہمارے بہت سارے ان لوگوں کی جو ہمارے ساتھ رات دن کھڑے ہیں، تو واقعی یہ دو نام میں بھولتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ ایک نام شہباز بھائی کا ہے جو پاپولر گروپ کے یہاں بیٹھے ہیں، شہباز بھائی کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سے ایک بڑا ہیرا موجود ہے، واسق نعیم صاحب جو ہیں، اسٹار مارکیٹنگ۔ اب تو بچپن سے نام سن کے ٹی وی کھولیں تو لگتا ہے سب کچھ اسٹار ہی ہے، تو اسٹار مارکیٹنگ کا بھی اس ملک میں بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، ایک انسٹیٹیوشنز ہے یہ ہمارے واسق نعیم صاحب۔ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو دل چاہتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو جہاں لوگ دبئی جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے اسٹار مارکیٹنگ کھڑا ہے۔ تو ہمارے پاس واسق صاحب بھی موجود ہے، ریحان چاولہ صاحب کا تو میں نے ذکر کیا ہی ہے، اشتیاق بیگ صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی ایسا شخص یہاں موجود نہیں ہے جس کی تعریفوں کے پل میں نہ باندھ سکتا، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی یہ پاکستان اور یہ صوبہ کہ کراچی بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ احمد شاہ کا میں اگر ذکر نہ کروں، چاہے وہ یہاں ہو یا نہ ہو، آرٹس کونسل کا میرا دوست ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو آج میں نے وہ تقریر نہیں کی جس پہ میں آپ کو رلاتا یا ہنساتا، آج میں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جنہوں نے اس ایک سال کے سفر میں لوگوں کا ساتھ دیا میرے ساتھ ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ یہ ٹیم بڑھتی رہے، ان میں لوگ شامل ہوتے رہے، اور ہم آئندہ بھی ان لوگوں کو گولڈ میڈل دیتے رہیں، ڈگریز دیتے رہیں۔ تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم بھی اپنا نام ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں لکھوا سکیں۔ مجھے فخر ہوتا ہے یو اے ای پر، مجھے فخر ہوتا ہے ترکیہ پر، اپنے تمام خلیجی ممالک، عمان، بحرین، ملیشیا، سعودی عربیہ، رشیا، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ترقی کی۔ لیکن دکھ وہاں ہوتا ہے جہاں میرے اس وطن نے اور اس میں رہنے والوں نے خود کو تو ترقی دے دی، لیکن اس وطن کی عزت میں اضافہ نہیں کیا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم انڈیویجلی پاکستان کا نام روشن دنیا میں کر رہے ہیں، بیسٹ ڈاکٹرز یو ایز میں پاکستانی ہیں، اور دنیا میں یہ میرا ماننا ہے اور چیلنج ہے کہ جہاں 10 لوگوں کا نام آئے گا اچھی چیزوں میں، وہاں میرے پاکستانیوں کا نام بھی آئے گا، جس میں اوورسیز پاکستانی بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس آخری شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، خدا کی قسم جہاں سے آپ اور ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔